لفظوں کی سوگات ہے الفاظ ہند یہ، الفاظ کی برسات ہے الفاظ ہند یہ۔ ایک نئی بات نکل آئی ہے، تحقیقی و تنقیدی مقالات و مضامین۔ پہلا مقالہ سماعت فرمائیے۔ ناگپور کا اولین صاحب دیوان شاعر سید عبدالعلی عادل۔ 18ویں صدی عیسوی میں دہلی اور لکھنؤ اردو شعر و ادب کے دو اہم گہوارے تھے۔ اس دور میں میر تقی میر، سودا، درد اور میر حسن جیسے متقدمین شعراء اپنے منفرد لہجے سے پوری اردو شاعری کو متاثر کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 19ویں صدی کے آغاز سے تقریباً 1875 تک شعراء میں اگلے وقتوں کی چھاپ نمایاں نظر آتی ہے۔ اسی دور میں ناسخ، آتش، ممنون، انیس، دبیر، غالب، مومن اور ذوق ایسے شعراء تھے جو ممتاز حیثیت کے حامل تھے۔ ٹھیک اسی دور میں اردو مراکز سے دور شعر و ادب کے اعتبار سے بنجر زمین ناگپور میں سید عبدالعلی عادل گیسوئے اردو سنوارنے میں مصروف تھے۔ ان کی شاعری میں بھی وہی رنگ غالب نظر آتا ہے جو متقدمین و متوسطین کا خاصہ تھا۔ عادل ناگپوری 1823 میں ناگپور میں پیدا ہوئے اور یہیں 1894 میں انتقال کیا۔ ان کا پورا نام سید محمد عبدالعلی تھا۔ وہ عادل تخلص کرتے تھے۔ ان کے والد محمد علی ٹیپو سلطان کی حکومت میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ 1799 میں سلطان کی شہادت کے بعد ریاست میسور میں بھگدڑ مچ گئی۔ کئی لوگ ملک کے مختلف حصوں میں ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ محمد علی نے بھی ہجرت میں عافیت سمجھی اور ناگپور چلے آئے۔ یہاں اس وقت رگھوجی راجا کی حکومت تھی۔ محمد علی راجا کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ اپنی بے پناہ صلاحیتوں کی وجہ سے بہت جلد وہ راجا کے مقرب ہو گئے اور ترقی کر کے رسالدار کے عہدے تک پہنچے۔ محمد علی کے 3 بیٹے تھے، سید محمد حیدر حسین، سید محمد عبدالعلی عادل اور سید محمد حسین علی۔ تینوں بیٹوں میں سید محمد عبدالعلی اپنے والد کی طرح غیر معمولی ذہین اور باصلاحیت تھے۔ انہیں عربی، فارسی اور اردو کے علاوہ مقامی زبان گونڈی پر عبور حاصل تھا۔ اس کے علاوہ انہیں قرآن، حدیث، فقہ، منطق، حکمت اور صرف و نحو جیسے علوم پر بھی دسترس حاصل تھی۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ کی کتاب شرح کریمہ کا اردو میں ترجمہ عادل نے اس وقت کیا جب ان کی عمر صرف 14 یا 15 سال تھی۔ اس کے بعد متواتر 16 کتابیں تصنیف و تالیف کی۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے۔ خزائن الاشعار پہلا مجموعہ کلام جو 1854 میں مرتب کیا گیا۔ اس میں اردو کے 4 سلام، 2 مثنوی، 3 مرثیے، 2 مناقب، 2 معمے، 9 قطعات اور فارسی کی 3 اور اردو کی 16 غزلیں شامل ہیں۔ نصر المتین خطوط کا مجموعہ ہے، یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ سحر بابل 3400 اشعار کی فارسی مثنوی ہے۔ اس کا موضوع تصوف و سلوک ہے۔ ریاض المعارف 1020 اشعار کی فارسی مثنوی ہے، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ کی سیرت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جیش المضامین اردو کلام کا مجموعہ ہے۔ اس میں قطعات، تاریخ، غزلیں، سلام، مرثیے، قصیدے، قطعات اور معمے شامل ہیں۔ فقہ اکبر 108 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں اسلامیات کے موضوع پر اردو میں مضامین ہیں۔ نصاب گونڈی الفاظ کے معنی پر مشتمل 92 صفحات کی کتاب منظوم لغت ہے۔ دیوان قصائد اس دیوان میں فارسی کے 18 اور اردو کے 2 قصیدے شامل ہیں۔ دیوان اردو اس میں اردو کی 84 غزلیں ہیں اور ہر غزل میں اوسطاً 40 تا 50 اشعار ہیں۔ علاوہ ازیں 1 حمد، 1 نعت، 8 قطعات، 2 معمے، 2 مثنویاں اور 5 متفرق اشعار شامل ہیں۔ دیوان فارسی اس میں غزلیں، قطعات، رباعیات، مثنویات اور معماجات حروف تہجی کے اعتبار سے درج ہیں۔ دیوان تاریخات اس دیوان میں 190 قطعات تاریخ ہیں، جن میں 14 قطعات تاریخ اردو میں اور باقی تمام فارسی میں ہیں۔ مکتوبات عادل کے 90 خطوط کا مجموعہ۔ مفتاح المفتوح
خط کے انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں روح کی حقیقت واضح کی ہے۔ حقیقت خواب 11 صفحے کی اس کتابچے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں خواب کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ چہل حدیث مترجم 40 مختصر اور فکر انگیز احادیث کا منظوم ترجمہ۔ نور الہدا فارسی زبان میں منظوم رسالہ 82 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں مذہبی نوعیت کی مصنوعیاں، قصائد اور غزلیں شامل ہیں۔ 17 شرح علوم اس مخطوطے میں عادل نے 260 اشعار پر مشتمل اپنے نعتیہ قصیدے کی فارسی میں شرح لکھی ہے۔ مذکورہ والا تمام تصانیف کا ذکر محترم ڈاکٹر شرف الدین ساحل صاحب نے اپنی تصنیف ناگپور میں اردو کا ارتقائی سفر مطبوعہ 1993 میں اور اس کے بعد کلیات عادل مطبوعہ 2006 میں تفصیل سے کیا ہے۔ انہوں نے عادل کو ناگپور کا پہلا صاحب دیوان شاعر قرار دیا ہے۔ تمام مخطوطات عادل نے اپنی قلم سے تحریر کیے ہیں جو بے حد خوش خط ہیں۔ عادل کے رنگ سخن کے متعلق ہم نے سطور بالا میں ہی عرض کیا ہے کہ ان کے کلام میں متقدمین و متوسطین کا رنگ غالب نظر آتا ہے، یعنی وہی سوز و گداز، رشک و رقابت، امید و ناامیدی، فراق و وصال، اضطراب و سرور کے مضامین کثرت سے ان کے کلام میں ملتے ہیں جو اس دور میں مروج تھے۔ یہ تمام باتیں محض شاعرانہ روایات کے مطابق ہیں، ایسا بھی نہیں ہم کہہ سکتے، کیونکہ اکثر شعروں میں ان کے ذاتی تجربے اور تاثرات کی جھلک بھی ملتی ہے۔ جیسا کہ عادل کہتے ہیں، خیال یار جس دل میں نہیں ہے، خیال یار جس دل میں نہیں ہے وہ گویا ایک مکان بے مکی ہے۔ متذکرہ خوبیوں اور صفات کے حامل یہ متفرق اشعار سماعت فرمائیے۔ دل نے کچھ سمجھا نہ اس کو اس طرح بے باک تھا، شوق تھا، گستاخ تھا، عیار تھا، سفاک تھا۔ نظر آیا جمال یار جب آئینے دل میں، تو حفظ نفس کو میں مثقلِ روشن گراں سمجھا۔ چاند سورج بجلیاں ہیں بجلیاں، صبح آدش شام گیسو اور چلمن ہے روز عید۔ ہو گیا وصل جو اس مہ سے کسی رات عادل، اس کو بیداری کا عالم لکھوں یا خواب لکھوں۔ عادل کی شاعری سامنے کی گفتگو معلوم ہوتی ہے۔ صاف ستھرے اور ہلکے پھلکے انداز میں وہ بانی خیز اشعار کہہ جاتے ہیں۔ دیکھیے دنیا میں رنج و غم اور خوشی و مسرت کا ذکر کس شاعرانہ انداز میں کیا ہے۔ ہنستا ہے گل تو روتی ہے شبنم تمام رات، ہنستا ہے گل تو روتی ہے شبنم تمام رات، خالی غموں طرف سے جہاں کا چمن نہیں۔ یہ شعر بھی دیکھیے، شادی و غم سے نہیں مجلس دنیا خالی، جام مے سے ہے بھرا تو کہیں مینا خالی۔ فطری تغیرات کا اظہار یوں کرتے ہیں، جوانی ہو گئی رخصت اب آئی پیری ہے، خزاں چمن میں ہے آئی گئے بہار کے دن۔ عادل منو تو کے جھگڑے میں نہیں پڑتے بلکہ واضح الفاظ میں کہتے ہیں، ابس عادل ہے یہ میں تو کا جھگڑا، حقیقت ہے وہی اور تو نہیں ہے۔ اور اس شعر پر بے ساختہ داد نکلتی ہے، غرہ غرہ جمال رخ پہ نہ صاحب کبھی کریں، غرہ جمال رخ پہ نہ صاحب کبھی کریں، جاتا ہے 4 دن میں بدل رنگ خام گل۔ عادل کے کلام میں زبان کی صفائی اور جذبات کی صداقت جگہ جگہ نظر آتی ہے۔ انہوں نے عشق میں ڈوبے اشعار بھی بڑے سلیقے سے کہے ہیں۔ ان کا محبوب محض گوشت پوش کا انسان نظر آتا ہے۔ ہر گام پہ 100 فتنہ محشر ہے نمودار، پیدا ہوا بھونچال تیرے طرز چلن سے، دیکھتے ہی نام دل قربان ہوا، لفظ کے معنی کے حرف و نام کے۔ عادل کی شاعری کا ایک پہلو رومانی شاعری بھی ہے۔ ان کے کلام میں صنف نازک کے موضوعات کی بہتات ہے۔ وہ واردات قلب عوامی زبان میں بیان کرتے ہیں، اس لیے وہ عوامی احساسات کے ترجمان معلوم ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں بعض اوقات سطحیت آ گئی ہے۔ یہ اشعار دیکھیے، گفتگو میں لے لیا بوسا جو لب کا طے اٹھا، کس قدر بے باک ہے یہ شوق گستاخانہ طبع۔ کمر یار کو سب نے اگر عنقا باندھا، تو میرے دل نے اسے جوہر عنقا باندھا۔ گورا گورا رنگ یہ زیر لباس سرخ ہے، گورا گورا رنگ یہ زیر لباس سرخ ہے، یا ہر برگ گل میں پنہا یاسمین ہے روز عید۔ غالب نے کہا تھا، لے تو لوں سوتے میں اس کے پاؤں کا بوسا مگر،
ایسی باتوں سے وہ کافر بدگما ہو جائے گا۔ اس معاملے میں عادل غالب سے ایک ہاتھ آگے معلوم ہوتے ہیں۔ بوسے کہ جرم کا ہے بدل بوسہ تم بھی لو، کرتے ہو تم پہ کس لیے؟ بوسے کہ جرم کا ہے بدل بوسہ تم بھی لو، کرتے ہو ہم پہ کس لیے چشم نگاہ سرخ۔ کسی شاعر نے کہا، اب میں سمجھا تیرے رخسار پہ تل کا مطلب، دولت حسن پہ دربان بٹھا رکھا ہے۔ عادل اس خیال سے یوں انحراف کرتے ہیں، رخ پر نظر بد کے لیے تل نہ لگاؤ، رخ پر نظر بد کے لیے تل نہ لگاؤ، دولت کے کہیں وزد نگہباں نہیں ہوتے۔ عادل اپنی روداد محبت اور کیفیات عشق کو بڑے پرلطف انداز میں بیان کرتے ہیں۔ غزل کے روایات کے احترام و التزام نے ان کے کلام کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ عادل کو اپنی اس طرز پر بڑا ناز تھا، اس لیے ان کے اکثر اشعار میں شاعرانہ تعلی موجود ہے، تاہم طبیعت کی انکساری ہر جگہ نمایاں نظر آتی ہے بڑا بخت کے بزم شورا میں عادل، اب پسندیدہ ہوا میرا سخن چھوٹا سا۔ اس شعر میں شاعرانہ تعلی دیکھیے، مشعرہ میں جمع ہیں سب دوسرے پڑھیں غزل، زور فکر اپنا بتا دو عادل سلیمانہ طبع۔ اور یہ شعر اور کوئی بحر میں تحریر کر عادل غزل، اور کوئی بحر میں تحریر کر عادل غزل، طبع سے تیری نہ یہ کچھ بات چندہ دور ہے۔ عادل کی غزل ہو یا نظم، مثنوی ہو یا مرثیہ، قصیدہ ہو یا قطعات، وہ ہر مقام پر منفرد نظر آتے ہیں۔ ان کے کلام کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عادل قادر الکلام شاعر تھے، اور ان کا کلام دہلی اور لکھنؤ دبستانوں کا حسین امتزاج ہے۔